اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 2 شوال سن 1442 مطابق 14 مئی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع قرآن کریم میں بیان کیے گئے چند ایسے اعمال جو بندوں کی سعادت مندی کا ذریعہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ قرآن کریم کتاب ہدایت اور سراپا سعادت و برکت ہے۔ تلاوت قرآن سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، نیز اس کے معانی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل سے اللہ کی رضا اور تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً قرآن کریم دونوں جہان کی کامیابی اور بندوں کی سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہ، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو تو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے اس سے سعادت مندی حاصل کریں۔ پس قرآن کریم کامیابی اور نیک بختی کے سب سے عظیم اسباب میں ہے۔ یہ ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن کریم کی کما حقہ تلاوت کرتا ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہدایت، اس کی کامیابی اور اس کی نیک بختی کا ضامن بن جاتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان عالی شان ہے، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى۔ تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی و بدبخت ہوگا۔ پس ایسا بندہ سعادت و برکت کی زندگی گزارتا ہے، دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ بلا شبہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سعادت مندی حاصل کرنے والوں، قرآن کریم جہاں خود سعادت مندی کا ذریعہ ہے، وہیں اس نے کچھ ایسے اعمال و افعال بیان کیے ہیں جن سے لوگوں کو نیک بختی اور کامیابی ملتی ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سعادت مندی کا اہم سبب ہے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اللہ نے مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو تم ہمیشہ خوش و خرم اور نیک بخت ہی پاؤ گے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کو اللہ کی تائید و توفیق حاصل رہتی ہے، اور جہاں بھی رہتا ہے خیر و برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں اللہ جل جلالہ کی رضامندی سے سرفراز ہوتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی خوشی اور رضامندی میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے
اور ہم کو سعادت مندی اور کامیابی والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق دعا بھی نیک بختی کے اہم اسباب میں شامل ہے۔ پس جو بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی نصیب ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی حکایت میں ارشاد فرمایا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب، اس سے پہلے کبھی میں آپ سے مانگ کر ناکام نہیں رہا ہوں۔ یعنی اے میرے رب، آپ سے مانگنے اور سوال کرنے میں مجھے کامیابی اور سعادت مندی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ میں نے جب بھی تجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا ہے تو نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور تو نے مجھے کبھی ناکام و نامراد نہیں کیا ہے، اور اب تک میں نے تیری طرف سے بس دعا کی قبولیت ہی دیکھی ہے۔ بس ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم سعادت مندی اور نیک بختی کے مذکورہ اسباب پر عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں، صلہ رحمی کا اہتمام کریں، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی اور نیک بختی کی بات ہے کہ وہ رب کریم کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، عاجزی اور تضرع کے ساتھ اس سے دعا کرے اور اپنی حاجتوں کا سوال کرے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما دے، ہم کو سعادت و عافیت سے مالا مال فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زاہد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔